یہ افسانہ سعادت حسن منٹو کا لکھا ہوا ہے اور اس کا عنوان ہے ڈاکٹر شیروتکر۔ ممبئی میں ڈاکٹر شیروتکر کا بہت نام تھا، اس لیے کہ وہ عورتوں کے امراض کا بہترین معالج تھا۔ اس کے ہاتھ میں شفا تھی۔ اس کا شفا خانہ بہت بڑا تھا، ایک عالیشان عمارت کی 2 منزلوں میں، جن میں کئی کمرے تھے۔ نچلی منزل کے کمرے متوسط اور نچلے طبقے کی عورتوں کے لیے مخصوص تھے، بالائی منزل کے کمرے امیر عورتوں کے لیے۔ ایک لیبارٹری تھی اور اس کے ساتھ ہی کمپاؤنڈر کا کمرہ، ایکس رے کا کمرہ علیحدہ تھا۔ اس کی ماہانہ آمدن 2,500-3 ہزار کے قریب ہوگی۔ مریض عورتوں کے کھانے کا انتظام بہت اچھا تھا، جو اس نے ایک پارسن کے سپرد کر رکھا تھا، جو اس کے ایک دوست کی بیوی تھی۔ ڈاکٹر شیروتکر کا یہ چھوٹا سا ہسپتال میٹرنیٹی ہوم بھی تھا۔ ممبئی کی آبادی کے متعلق آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کتنی ہوگی وہاں بے شمار سرکاری اسپتال اور میٹرنیٹی ہوم، لیکن اس کے باوجود ڈاکٹر شیروتکر کا کلینک بھرا رہتا۔ بعض اوقات تو اسے کئی کیسوں کو مایوس کرنا پڑتا، اس لیے کہ کوئی بیڈ خالی نہیں رہتا تھا۔ اس پر لوگوں کو اعتماد تھا، یہی وجہ ہے کہ وہ اپنی بیویاں اور جوان لڑکیاں اس کے ہسپتال میں چھوڑ آتے تھے، جہاں ان کا بڑی توجہ سے علاج کیا جاتا تھا۔ ڈاکٹر شیروتکر کے ہسپتال میں 10-12 نرسیں تھیں۔ یہ سب کی سب محنتی اور پرخلوص تھی، مریض عورتوں کی بہت اچھی طرح دیکھ بھال کرتی۔ ان نرسوں کا انتخاب ڈاکٹر شیروتکر نے بڑی چھان بین کے بعد کیا تھا۔ وہ بری اور بھدی شکل کی کوئی نرس اپنے ہسپتال میں رکھنا نہیں چاہتا تھا۔ ایک مرتبہ جب 4 نرسوں نے دفعتاً شادی کرنے کا فیصلہ کیا تو ڈاکٹر بہت پریشان ہوا۔ جب وہ چاروں چلی گئیں تو اس نے مختلف اخباروں میں اشتہار دیے کہ اسے نرسوں کی ضرورت ہے۔ کئی آئیں، ڈاکٹر شیروتکر نے ان سے انٹرویو کیا، مگر اسے ان میں کسی کی شکل پسند نہ آئی۔ کسی کا چہرہ ٹیڑھا میڑھا، کسی کا قد انگشتانے بھر کا، کسی کا رنگ خوفناک طور پر کالا، کسی کی ناک گز بھر لمبی، لیکن وہ بھی ہٹکا پکا تھا۔ اس نے اور اشتہار اخباروں میں دیے اور آخر اس نے 4 خوش شکل اور نفاست پسند نرسیں چن ہی لی۔ اب وہ مطمئن تھا، چنانچہ اس نے پھر دل جمعی سے کام شروع کر دیا۔ مریض عورتیں بھی خوش ہو گئیں، اس لیے کہ 4 نرسوں کے چلے جانے سے ان کی خبرگیری اچھی طرح نہیں ہو رہی تھی۔ یہ نئی نرسیں بھی خوش تھی کہ ڈاکٹر شیروتکر ان سے بڑی شفقت سے پیش آتا تھا۔ انہیں وقت پر تنخواہ ملتی تھی، دوپہر کا کھانا ہسپتال ہی انہیں مہیا کرتا، وردی بھی ہسپتال کے ذمے تھی۔ ڈاکٹر شیروتکر کی آمدن چونکہ بہت اچھی تھی، اس لیے وہ ان چھوٹے موٹے اخراجات سے گھبراتا نہیں تھا۔ شروع میں جب اس نے سرکاری ہسپتال کی ملازمات چھوڑ کر خود اپنا ہسپتال قائم کیا تو اس نے تھوڑی بہت کنجوسی کی، مگر بہت جلد اس نے کھل کر خرچ کرنا شروع کر دیا۔ اس کا ارادہ تھا کہ شادی کر لے، مگر اسے ہسپتال سے ایک لمحے کی فرصت نہیں ملتی تھی۔ دن رات اس کو وہیں رہنا پڑتا۔ بالائی منزل میں اس نے ایک چھوٹا سا کمرہ اپنے لیے مخصوص کر لیا تھا، جس میں وہ رات کو چند گھنٹے سو جاتا، لیکن اکثر اسے جگا دیا جاتا جب کسی مریض عورت کو اس کی فوری توجہ کی ضرورت ہوتی۔ تمام نرسوں کو اس سے ہمدردی تھی کہ اس نے اپنی نیند، اپنا آرام حرام کر رکھا تھا۔ وہ اکثر اس سے کہتی، ڈاکٹر صاحب، آپ کوئی اسسٹنٹ کیوں نہیں رکھ لیتے؟ ڈاکٹر شیروتکر جواب دیتا، جب کوئی قابل ملے گا تو رکھ لوں گا۔ وہ کہتی، آپ تو اپنی قابلیت کا چاہتے ہیں، بھلا وہ کہاں سے ملے گا؟ مل جائے گا۔ نرسیں یہ سن کر خاموش ہو جاتی اور الگ جا کر آپس میں باتیں کرتی۔ ڈاکٹر شیروتکر اپنی صحت کو خراب کر رہے ہیں، کسی دن کہیں کولیپس نہ ہو جائے۔ ہاں، ان کی صحت کافی گر چکی ہے، وزن بھی کم ہو گیا ہے، کھاتے پیتے بھی بہت کم ہے، ہر وقت مصروف جو رہتے ہیں۔ اب انہیں کون سمجھائے؟ قریب ہر روز ان کے درمیان اس قسم کی باتیں ہوتی۔ ان کو ڈاکٹر شیروتکر سے اس لیے بھی بہت زیادہ ہمدردی تھی کہ وہ بہت شریف النفس انسان تھا۔ اس کے ہسپتال میں سینکڑوں خوبصورت اور جوان عورتیں علاج کے لیے آتی تھی، مگر اس نے کبھی ان کو بری نگاہوں سے نہیں دیکھا تھا۔ وہ بس اپنے کام میں مگن رہتا۔ اصل میں اسے اپنے پیشے سے ایک قسم کا عشق تھا۔ وہ اس طرح علاج کرتا تھا جس طرح کوئی شفقت اور پیار کا ہاتھ کسی کے سر پر پھیرے۔ جب وہ سرکاری ہسپتال میں ملازم تھا تو اس کے آپریشن کرنے کے عمل کے متعلق یہ مشہور تھا کہ وہ نشتر نہیں چلاتا، برش سے تصویریں بناتا ہے، اور یہ واقع ہے کہ اس کے کیے ہوئے آپریشن 90% کامیاب رہتے تھے۔
اس کو اس فن میں مہارت تامہ حاصل تھی۔ اس کے علاوہ خود اعتمادی بھی تھی جو اس کی کامیابی کا سب سے بڑا راز تھی۔ ایک دن وہ ایک عورت کا جس کے ہاں اولاد نہیں ہوتی تھی بڑے غور سے معائنہ کر کے باہر نکلا اور اپنے دفتر میں گیا تو اس نے دیکھا کہ ایک بڑی حسین لڑکی بیٹھی ہے۔ ڈاکٹر شیروتکر ایک لخت کے لیے ٹھٹک گیا۔ اس نے نسوانی حسن کا ایسا نادر نمونہ پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ وہ اندر داخل ہوا۔ لڑکی نے کرسی پر سے اٹھنا چاہا۔ ڈاکٹر نے اس سے کہا بیٹھو بیٹھو، اور یہ کہہ کر وہ اپنے گھومنے والی کرسی پر بیٹھ گیا۔ پھر پیپر ویٹ پکڑ کر اس کے اندر ہوا کے بلبلوں کو دیکھتے ہوئے اس لڑکی سے مخاطب ہوا، بتاؤ تم کیسے آئی؟ لڑکی نے آنکھیں جھکا کر کہا، ایک بہت ہی پرائیویٹ بات ہے جو میں آپ سے کرنا چاہتی ہوں۔ ڈاکٹر شیروتکر نے اس کی طرف دیکھا۔ اس کی جھکی ہوئی آنکھیں بھی بلا کی خوبصورت دکھائی دے رہی تھی۔ ڈاکٹر نے اس سے پوچھا، پرائیویٹ بات تم کر لینا، پہلے اپنا نام تو بتاؤ۔ لڑکی نے جواب دیا، میں اپنا نام بتانا نہیں چاہتی۔ ڈاکٹر کی دلچسپی اس جواب سے بڑھ گئی۔ کہاں رہتی ہو؟ شولاپور میں، آج ہی یہاں پہنچی ہوں۔ ڈاکٹر نے پیپر ویٹ میز پر رکھ دیا۔ اتنی دور سے یہاں آنے کا مقصد کیا ہے؟ لڑکی نے جواب دیا، میں نے کہا نا کہ مجھے آپ سے ایک پرائیویٹ بات کرنی ہے۔ اتنے میں ایک نرس اندر داخل ہوئی۔ لڑکی گھبرا گئی۔ ڈاکٹر نے اس نرس کو چند ہدایات دی جو وہ پوچھنے آئی تھی۔ پھر اس نے نرس سے کہا، اب تم جا سکتی ہو۔ ہاں، کسی نوکر سے کہہ دو کہ وہ کمرے کے باہر کھڑا رہے اور کسی کو اندر نہ آنے دے۔ نرس جی اچھا کہہ کر چلی گئی۔ ڈاکٹر نے دروازہ بند کر دیا اور اپنی کرسی پر بیٹھ کر اس حسین لڑکی سے مخاطب ہوا، اب تم اپنی پرائیویٹ بات مجھے بتا سکتی ہو۔ شولاپور کی لڑکی شدید گھبراہٹ اور الجھن محسوس کر رہی تھی۔ اس کے ہونٹوں پر لفظ آتے مگر پھر واپس اس کے حلق کے اندر چلے جاتے۔ آخر اس نے ہمت اور جرأت سے کام لیا اور رک کر صرف اتنا کہا، مجھ سے ایک غلطی ہو گئی ہے، میں گھبرا رہی ہوں۔ ڈاکٹر شیروتکر سمجھ گیا، لیکن پھر بھی اس نے اس لڑکی سے کہا، غلطیاں انسان سے ہو ہی جاتی ہے، تم سے کیا غلطی ہوئی ہے؟ لڑکی نے تھوڑے وقفے کے بعد جواب دیا، وہی جو بے سمجھ جوان لڑکیوں سے ہوا کرتی ہے۔ ڈاکٹر نے کہا، میں سمجھ گیا ہوں، لیکن اب تم کیا چاہتی ہو؟ لڑکی فوراً اپنے مقصد کی طرف آ گئی۔ میں چاہتی ہوں کہ وہ ضائع ہو جائے، صرف 1 مہینہ ہوا ہے۔ ڈاکٹر شیروتکر نے کچھ دیر سوچا، پھر بڑی سنجیدگی سے کہا، یہ جرم ہے، تم جانتی نہیں ہو؟ لڑکی کی بھوری آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو امڈ آئے، تو میں زہر کھا لوں گی، یہ کہہ کر اس نے زار و قطار رونا شروع کر دیا۔ ڈاکٹر کو اس پر بڑا ترس آیا۔ وہ اپنی جوانی کی پہلی لغزش کر چکی تھی۔ پتہ نہیں وہ کیا لمحات تھے کہ اس نے اپنی عصمت کسی مرد کے حوالے کر دی اور اب پچھتا رہی ہے اور اتنی پریشان ہو رہی ہے۔ اس کے پاس اس سے پہلے ایسے کئی کیس آ چکے تھے، مگر اس نے یہ کہہ کر صاف انکار کر دیا تھا کہ وہ جیو ہتیا نہیں کر سکتا، یہ بہت بڑا گناہ اور جرم ہے۔ مگر شولاپور کی اس لڑکی نے اس پر کچھ ایسا جادو کر دیا کہ وہ اس کی خاطر یہ جرم کرنے پر تیار ہو گیا۔ اس نے اس کے لیے علیحدہ کمرہ مختص کر دیا۔ کسی نرس کو اس کے اندر جانے کی اجازت نہ تھی، اس لیے کہ وہ اس لڑکی کے راز کو افشا کرنا نہیں چاہتا تھا۔ اسقاط بہت تکلیف دہ ہوتا ہے۔ جب اس نے دوائیاں وغیرہ دے کر وہ کام کر دیا تو نکاہت کا یہ عالم تھا کہ وہ اپنے ہاتھ سے پانی بھی نہیں پی سکتی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ جلد گھر واپس چلی جائے، مگر ڈاکٹر اسے کیسے اجازت دے سکتا تھا جبکہ وہ چلنے پھرنے کے قابل بھی نہیں تھی۔ اس نے مس للیتا گھٹمیکر سے کہا، تمہیں کم از کم 2 مہینے آرام کرنا پڑے گا۔ میں تمہارے باپ کو لکھوں گا کہ تم جس سہیلی کے پاس آئی تھی وہاں اچانک طور پر بیمار ہو گئی تھی اور اب میرے ہسپتال میں زیر علاج ہو۔ تردد کی کوئی بات نہیں۔ للیتا مان گئی۔ وہ 2 مہینے ڈاکٹر شیروتکر کے زیر علاج رہی۔ جب رخصت کا وقت آیا تو اس نے محسوس کیا کہ وہ گڑبڑ پھر پیدا ہو گئی ہے۔ اس نے ڈاکٹر شیروتکر کو اس سے آگاہ کیا۔ ڈاکٹر مسکرایا، فکر کی کوئی بات نہیں، میں تم سے آج ہی شادی کر لوں گا۔ یہ تھا سعادت حسن منٹو کا افسانہ ڈاکٹر شیروتکر۔